بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم سب جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں اول درجے کا جو اہم کام ہے وہ روزہ رکھنا، پھر بعد میں تراویح ہے، پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ نفل عبادت ہے۔ تو جب اول درجے کا روزہ ہے تو اس کے اندر کچھ جو ہے اہم باتیں ہیں کہ وہ عبادت ہم سے یعنی کسی سے بھی نہ چھوٹے۔ تو اس میں جو ہے یہ کے بعد دیگر کچھ درجات ہیں کہ اگر مثلاً کوئی روزہ رکھا ہی نہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یعنی کسی نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور جس کے اندر استطاعت ہی نہیں رکھنے کی تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہ مختصر انداز میں جو ہے میں سمجھاتا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں، یعنی آپ نے روزے کی نیت ہی نہیں کی اور سحری بھی نہیں کیا، اور جو ہے آپ نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، تو غیر رمضان میں آپ کو ایک روزے کی ہی قضا کرنی ہوں گی۔ اگر آپ ایک روزہ چھوڑے ہو یا 10 روزے چھوڑے ہو یا 5 چھوڑے ہو تو غیر رمضان میں جتنے روزے رمضان میں چھوڑے آپ نے اتنے جو ہے غیر رمضان میں آپ کو روزے کی قضا کرنی ہوں گی۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے قضا کے ساتھ کفارہ۔ اس میں جو ہے روزہ رکھا لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے جو ہے وہ صحبت یعنی جمع کر لیا، تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ قضا کے ساتھ جو ہے کفارہ ہے۔ اب قضا کے ساتھ کفارہ ہے، یعنی کفارہ کیا ہے؟ نمبر اول درجے میں 60 دن جو ہے وہ مسلسل روزے رکھنا ہے۔ مسلسل کا لفظ ہے، یعنی ایک دن بھی اگر درمیان میں ترک ہو گیا یعنی چھوڑ دیے تو دوبارہ جو ہے 60 دن آپ کو جو ہے وہ روزے رکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ شریعت کی سخت تنبیہ آپ پر آئی ہے کہ آپ نے جو ہے روزہ رکھا پھر توڑ دیا۔ تو قضا کے ساتھ کفارہ، دوسرے نمبر کی چیز قضا کے ساتھ کفارہ ہے، یعنی مسلسل 60 دن روزے رکھنا ہے، پھر ایک روزے کے جو آپ نے کفارہ کیا ہے یعنی 60 دن جو روزہ رکھنا ہے آپ کو، یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ تو ایک روزے کا کفارہ تو اس کی قضا کے ساتھ کفارہ ہے، تو آپ کو پہلے قضا کرو یا پھر جو ہے کفارے کے طور پر 60 دن روزہ رکھو پھر ایک روزہ رکھو، یعنی ٹوٹل ہم کو روزہ رکھنا ہے 61 روزہ، یعنی کفارے کے 60 اور جو ہے قضا کا ایک روزہ، تو 61 روزہ رکھنا ہے۔ اب دوسرا ہے کفارہ، یعنی کفارے کے ساتھ ہی قضا ہے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں 60 دن روزے رکھے، چلو دوسرا ہی کفارہ دے دیں، یعنی دوسرا کفارہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر ایک ہی مسکین کو جو ہے وہ 60 دن تک کھانا کھلا دے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہ اس وقت ادا ہوگا جب کہ آپ کے اندر استطاعت نہ ہو۔ آپ کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اس صورت میں آپ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر استطاعت ہونے کے باوجود، روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر آپ کفارہ ادا کریں گے تو کفارہ بالکل ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اول درجے میں آپ کو یہ مسئلہ بھی بتا دوں، شریعت میں جتنے بھی کفارات ہیں ان کفارات میں ترتیب کو جو ہے وہ حنفیہ نے واجب قرار دیا ہے، یعنی کفارے کی ترتیب جو ہے واجب ہے۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے روزہ رکھنے کی اور آپ کفارے میں روزہ نہیں رکھ رہے بلکہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ آپ کفارہ ادا کر رہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو ترتیب جو ہے واجب ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ مسئلہ بھی آپ سمجھے ہوں گے، قضا کے ساتھ کفارہ۔ دوسرا مسئلہ قضا کے ساتھ کفارہ ہے، یعنی ایک روزے کی قضا بھی کرنا ہے، پھر کفارے کے طور پر 60 دن جو ہے وہ مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو گئے یا اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ اب آپ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے یا آپ روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر کی چیز آتی ہے فدیہ۔ فدیہ ان دونوں چیزوں سے الگ ہے، یہ جوانی میں کفارہ بھی آتا ہے قضا بھی آتا ہے، لیکن فدیہ اس صورت میں آتا ہے جب آپ آخری اسٹیج کو پہنچے ہو، یعنی اپنی زندگی کے آخری اسٹیج کو پہنچے ہو، یعنی آپ کے اندر بالکل طاقت ہی نہ ہو، آپ جو ہے مرض الوفات
کے وقت کو پہنچ چکے ہو، یعنی وقت قریب ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ آپ 1-2 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، تو اس صورت میں شریعت کا حکم ہے کہ آپ فدیہ دیں۔ اور فدیہ ہر روزے کا الگ الگ فدیہ ہے، اور ایک فدیہ جو ہے صدقۃ الفطر کے مطابق، یعنی 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے جو ہے وہ آپ ایک روزے کا فدیہ دیں، جو تقریباً 60 یا 70 روپے یا 80 روپے بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں مسئلے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ پہلا مسئلہ ہے قضا، یعنی ایک روزہ چھوڑے تو غیر رمضان میں ایک روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ ہے۔ اگر آپ جو ہے مرض الوفات کو پہنچ چکے ہو اور آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ اب روزہ رکھ سکتے ہو، آپ کو یقین ہو جائے اور ظن غالب بھی ہو کہ اب میری ایسی حالت نہیں کہ میں اب روزہ رکھوں، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو فدیہ دینا ہوگا۔ اور ایک آخری مسئلہ جو بہت اہم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوانی کی حالت میں ہیں یا پھر ہماری عمر اتنی ہے کہ لیکن اچانک جو ہے ہم بیمار ہو گئے، مثال کے طور پر 10 دن ہم جو ہے وہ سخت بیمار رہے، اب اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ دیکھو ہمارے اندر جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، اب ہم فدیہ دیں گے، تو اس کا فدیہ بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وقتی طور پر جو ہے بیمار ہونا اور یہ یقین ہونا کہ ہم جو ہے آگے چل کر ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے فدیہ جو ہے وہ آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو جو ہے وقتی طور پر بیماری لاحق ہوئی ہو، آپ کو یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس صورت میں آپ کا فدیہ قبول نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے روزے کی قضا ہی کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔